Assalamu alaikum dear students, I'm your teacher from Allied School Khyber campus. This video is for class 6. Subject is life and learning. It's chapter number 1. Chapter name is citizenship and it's book page number 3. Today we are going to read book page number 3. In our previous videos we have read about کہ citizenship کیا چیز ہے, ٹھیک ہے, اس کو انٹروڈکشن کیا ہے, ہم اس کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم نے اس چیز پہ بات کی تھی کہ ہاؤ یو کین بی اے گڈ سٹیزن, ٹھیک ہے, آپ ایک اچھے شہری کیسے بن سکتے ہو. اس کے لیے کچھ آپ کو مین انہوں نے پوائنٹس دیے تھے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی. پھر جو آپ کی پریویس ویڈیو تھی وہ تھا رسپیکٹنگ ادرس, ٹھیک ہے, رسپیکٹنگ ادرس سے ریلیٹڈ تھا, وہ ہم نے ہاف پڑھا تھا, ٹھیک ہے. آج ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے. پہلے انہوں نے آپ کو رسپیکٹنگ ادرس کے بارے میں کچھ مین پوائنٹس بتائے تھے, ٹھیک ہے. پھر اب اس کو قرآن کی روشنی میں آپ کو یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں قرآن کیا ہمیں کہتا ہے, کیا حکم دیتا ہے کہ ہم دوسروں کی عزت کیسے کریں, ٹھیک ہے. لیٹس بگن. دس ہیز بین کلیئرلی ایلیبوریٹڈ ان دا ہولی قرآن, یہ ہولی قرآن میں بھی اچھے طریقے سے واضح کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. ایلیبوریٹ کہتے ہیں واضح کرنا, بیان کرنا, ٹھیک ہے, روشنی ڈالنا کسی چیز پر. او یو ہو بلیو, اے مومنو, ٹھیک ہے, اے جو ایمان رکھتے ہیں. لیٹ ناٹ اے فاک ڈرائیڈ اے فاک ہو مے بی بیٹر دین دے آر, نور لیٹ وومن ڈرائیڈ ویمن ہو مے بی بیٹر دین دے آر. مطلب یہ ڈرائیڈ کا مطلب ہوتا ہے بے عزت کرنا, ٹھیک ہے, کسی کا مذاق اڑانا, طنز کرنا, ٹھیک ہے, کسی بھی سینس میں جب آپ کسی کی انسلٹ کرتے ہو, صحیح. تو اس کا مطلب ہے فوک کہتے ہیں بچے ایک سوسائٹی میں رہنے والے لوگ, ایک مخصوص کلاس, ٹھیک ہے, ایک مخصوص گروپ آف پیپل, ٹھیک ہے, گروپ آف پیپل ایک سوسائٹی کے لوگ. تو یہاں پہ ہمیں قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ مرد جو ہیں وہ مردوں کا مذاق نہ اڑائیں, اسی طرح عورتیں جو ہیں وہ عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں, کیونکہ کیا پتہ کہ ان میں سے کون کس سے بہتر ہے, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ کون کتنا نیک ہے, کتنا برا ہے, اللہ کو بہتر پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں قرآن مجید ہمیں یہی حکم دے رہا ہے کہ ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کسی دوسرے سے کتنا بہتر ہے, ٹھیک ہے, کون کس سے بہتر ہے. نمبر بی, نیدر ڈی فیم ون این ادر. نیدر کہتے ہیں نہ کرنا, ٹھیک ہے, ناٹ, نور, نیدر, ٹھیک ہے. ان الفاظ کا جب ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی ہمیں منع کیا جا رہا ہے کوئی کام کرنے سے, ٹھیک ہے. ڈی فیم کا مطلب ہوتا ہے کسی کی عزت کو خراب کرنا, کسی کو برا مشہور کرنا, ٹھیک ہے. ڈی فیم آپ اس طرح سے کر سکتے ہو کہ جب آپ کسی کے بارے میں جھوٹ بولو, ٹھیک ہے, کہ یہ بندہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, اور اس سے وہ انسان بدنام ہو جائے, ٹھیک ہے, لوگوں کی نظر میں اس کی عزت کم ہو جائے, اس کو کہتے ہیں ڈی فیم کرنا. تو قرآن مجید ہمیں اس سے بھی منع کر رہا ہے کہ لوگوں کے بارے میں ایسی بات نہ کہیں کہ جن سے دوسرے لوگوں کی نظر میں ان کی عزت کم ہو جائے, ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ جھوٹ تو بالکل بھی نہیں. نمبر سی ہے ہمارے پاس, نور انسلٹ ون این ادر بائی نک نیمس, کسی کے نام کو مت بگاڑو, ٹھیک ہے. ill seeming is a name connoting wickedness to be used of one after he has believed and whose turns not in repentance, such are evil doers. مطلب یہ کہ دوسروں کے ناموں کو مت بگاڑو, دوسروں کے اوپر ایسے نام مت رکھو کہ جن سے وہ ان کا مذاق اڑایا جائے, ٹھیک ہے, وہ نیم اچھے سینس میں یوز نہ ہو. ایک دوسرے کے ناموں کو مت بگاڑو, ان کو ان کے صحیح نام سے بلاؤ, ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ وہ جو ایمان لے آئے ہیں, ٹھیک ہے, بعد میں, مطلب ان کے بارے میں بھی یہ مت کہیں کہ یہ ایسا تھا, یہ ایمان سے پہلے ایسا تھا یا کچھ, ٹھیک ہے, لوگوں کی پرانی باتوں کو بھول جائیں. نمبر ڈی ہے آپ کے پاس, ڈو ناٹ بیک بائٹ ون این ادر. بیک بائٹ کا مطلب ہوتا ہے غیبت کرنا, کسی کے پیچھے بات کرنا, کسی کے پیٹھ کے پیچھے, کہ جب اس بندے کو پتہ نہ ہو, ٹھیک ہے, اور آپ کسی دوسرے سے اس کے بارے میں بات کرو کہ یہ تو ایسا ہے اور یہ تو ایسا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں بیک بائٹ. کسی کے پیٹھ پیچھے بھی اس کو برا نہ کہو, ٹھیک ہے. یہ کچھ احکامات ہیں جو کہ قرآن مجید نے ہمیں بتائے ہیں رسپیکٹنگ ادرس سے ریلیٹڈ, کہ ہم دوسروں کی عزت کیسے کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا نیکسٹ جو ٹاپک ہے, ہاؤ کین وی بی اے گڈ سٹیزن, ٹھیک ہے, اس میں آپ کا یہ لاسٹ ٹاپک ہے رسپانسبلٹی. رسپانسبلٹی کا مطلب ہے ذمہ داری. اے گڈ سٹیزن ایکسیپٹس رسپانسبلٹی فار ہز اون ایکشن. ایک اچھا شہری وہ ہوتا ہے جو اپنے کام کی پوری ذمہ داری لیتا ہے. اٹ از اونلی نیچرل فار آل ہیومن بینگس ٹو میک مسٹیکس. یہ کہتے ہیں کہ بہت عام سی بات ہے, یہ قدرتی بات ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ غلطی کرتا ہے, ٹھیک.
انسان غلطی کرتا ہے، انسان کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو کسی بھی عمر کا ہو. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑی قدرتی سی بات ہے کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اس میں پھر اچھا شہری وہ ہے، اچھا انسان وہ ہے جو اس کو مان لے، ٹھیک ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کرے. What is more important is to accept our mistakes and ensure not to repeat it in the future. وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو انسان اپنی غلطی مانے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ سوچے کہ میں اس کے بعد کوشش کروں گا کہ ایسا مجھ سے دوبارہ نہ ہو، ٹھیک. لیکن بہتر بات یہ ہے کہ اس کو مان لیا جائے، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں سے بحث کریں یا یہ کہیں کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے، وہ بھی جھوٹ میں شامل ہوتا ہے. صحیح ہے بچے؟ ہو آر گڈ سٹیزنس. اب یہاں پہ آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ گڈ سٹیزنس کون ہیں. اے گڈ سٹیزن آلویز فالو رولز. ایک اچھا شہری وہ ہے جو ہمیشہ رولز کو فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے، رولز، اصول، قوانین، قانون، ٹھیک ہے، ان کو فالو کرتا ہے. رسپیکٹ ادرز، دوسروں کی عزت کرتا ہے. ایکسیپٹ رسپانسبلٹی فار ہز ایکشنز، اپنے کام کو تسلیم کرتا ہے، اپنی حرکتیں مطلب جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس بھی قسم کی، اس کو مانتا ہے. ووٹس آن امپورٹنٹ ایشوز اینڈ بیہیوز ان اے ویل مینرڈ وے. اچھے طریقے سے دوسروں کے ساتھ پیش آتا ہے. اور ووٹنگ کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو کی تھی، ٹھیک ہے، ووٹ کا کہ ووٹ کی امپورٹنس کیا ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ وہ اہم معاملات پر ووٹ بھی دیتا ہے. بینگ اے گڈ سٹیزن میک اٹ آور ڈیوٹی ٹو بی آنیسٹ اینڈ لائل ٹو دا کمیونٹی اور کنٹری وی بلانگ ٹو. ایک اچھے شہری ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنا کام جو ہے وہ ایمانداری سے کریں اور اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی کمیونٹی میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کے ارد گرد کے لوگ، ٹھیک ہے، آپ کی سوسائٹی کے لوگ، ٹھیک ہے، آپ کی کلاس کے لوگ، آپ کے ملک کے لوگ بھی آپ کی کمیونٹی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے لوگ، آپ کے ارد گرد آپ جہاں بھی رہتے ہو آپ کے لوگ. صحیح ہے؟ تو مطلب آپ اپنے لوگوں کے لیے، اپنی کنٹری کے لیے، جس سے بھی آپ کا تعلق ہو، آپ اس کے لیے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے، چاہے کسی کو پتہ چلتا ہے نہیں چلتا، لیکن آپ خود اس کے لیے اس کے ساتھ مخلص رہو، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ سنسیئر رہو، اس کے ساتھ ایماندار رہو. For instance, a person finds a wallet full of money and returns it to the owner rather than keeping it for himself. جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ کو ایک ایگزامپل دے رہے ہیں. والٹ کہتے ہیں جو یہ مین کا جو ایک چھوٹا سا پرس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آدمی رکھتے ہیں اپنے پاس، ٹھیک ہے، پیسوں کے لیے، والٹ اس کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ عورتیں بھی رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مختلف قسمیں ہوتی ہیں، لیکن والٹ کہتے ہیں پیسوں کے چھوٹا سا جو ایک ہمارے پاس پرس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہینڈی پرس جو ہوتا ہے، ہینڈز میں جو آپ کے آ جاتا ہے آرام سے ایزیلی. تو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر کسی کو راستے میں وہ ملے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھو، بجائے اس کے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے اصل مالک کو ڈھونڈو، ٹھیک ہے، اور اس کو اس کی چیز ریٹرن کرو، اس کو دو، ٹھیک ہے. یہ آپ کو ایک ایگزامپل دے رہے ہیں آنیسٹ ہونے کی. دس ڈسپلیز ہز آنیسٹی اینڈ تھس میکس ہم اے گڈ سٹیزن. یہ چیز کیا دکھاتا ہے؟ یہ آپ کی ایمانداری دکھاتا ہے اور آپ کو اچھا شہری بناتا ہے. Another more credible example of being a good citizen is quoted below from the time of حضرت عمر's خلافت. ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے آپ کو ایک نیچے واقعہ بیان کیا ہے. چونکہ یہ ویڈیو واقعہ کافی لمبا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے ہم انشاءاللہ اس واقعے کا ذکر اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ اب آپ کو اچھے شہری ہونے کی کچھ مثال آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں ریڈ کریں گے. صحیح ہے بچے، آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھو، اس کی ریڈنگ کرو، خود اس کی سیلف ریڈنگ کرو، جو چیز سمجھنا ہے اس کو انڈر لائن کریں، اور آپ اپنی ٹیچر سے بھی تھرو واٹس ایپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.